شکرگزار ہیں۔ صحت دی ہے، زندگی بخشی ہے، اور آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم پاک شاہ کی اس مقدس رسم میں، اس تقدیس میں شامل ہو سکیں۔ ایلڈر کامران صاحب نے جو حوالہ آپ کے لیے پڑھا وہ لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک پڑھا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آج ہم سیکھیں گے پاک عشاء کا اجر کیا ہے، اس کا فروٹ کیا ہے، اس کی بلیسنگ کیا ہے، اس کی جو برکت ہے وہ ہمیں کیا ملتی ہے۔ اور یہ حوالہ جو پڑھا گیا یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں، کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور دو مسافر آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور ان کی باتیں کیا ہیں؟ کوئی معاشرے کی باتیں نہیں ہیں، اپنے گھر کی باتیں نہیں ہیں، اور یہ بھی باتیں نہیں ہیں کہ وہ کسی ریلیٹیو کے بارے میں باتیں کرتے ہوں، بلکہ کلام میں لکھا ہے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھے یسوع کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح آپ ان کے ساتھ ہو لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا تم باتیں کرتے ہو، چلتے چلتے کیوں اس طرح سے باتیں کر رہے ہو؟ اور ان کا جواب یہ تھا، جواب سنیے، لکھا خدا کے کلام میں، جب ان سے پوچھا گیا تو اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے جس کا نام کلوپاس تھا جواب میں اس سے کہا کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں کیا کیا ہوا ہے؟ یہ جواب تھا یسوع مسیح کے لیے ان لوگوں کو۔ غمگین کھڑے ہو گئے۔ یہ غمگینی، یہ اداسی، یہ پریشانی اس بات کے لیے نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح کا سوال ان کے لیے عجیب تھا، خداوند یسوع مسیح کا ان کے ساتھ بات چیت کرنا عجیب تھا، بلکہ مشکل یہ تھی کہ ہر ایک شخص جو یروشلم میں رہتا تھا ان سب کو ان باتوں کے بارے میں پتہ تھا کہ یسوع مسیح یروشلم میں مصلوب ہوئے اور کس طرح سے ان کی مصلوبیت ہوئی۔ سارے لوگ جانتے تھے کیونکہ یسوع مسیح آپ ان کے ساتھ تھے، اور وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو بھی خداوند یسوع مسیح نے ان کی غمگینی کو پوچھنے کے لیے، ان کی توجہ کے لیے یہ سوال کیا کہ تم کیا آپس میں باتیں کرتے ہو؟ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دو مسافر کون ہیں جو اماؤس کی راہ پر جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کلوپاس اور اس کی بیوی شاید آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور یہ خیال یا قیاس اتنی مضبوط نہیں لگتی ہے، لیکن یہ روایت اور یہ قیاس زیادہ مضبوط لگتی ہے کہ کلوپاس اور مقدس لوکا خود دونوں کٹھے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے۔ یہ زیادہ قریب لگتی ہے، اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ مقدس لوکا نے اس واقعہ کو بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہے، اور اس خوبصورت انداز سے لکھا ہے کہ یوں لگتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم بھی شاید اسی کے ساتھ ہیں، ہم بھی لوکا کے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں، اور اس واقعہ کو لکھنے سے ہمیں ایمان کی تقویت ملتی ہے۔ اور یہ روایت یا یہ قیاس زیادہ قریب نظر آتی ہے
اس بات کے لیے کہ یہ دو مسافر کون ہیں۔ تیسری اور اہم بات جو ان دو مسافروں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں جو لوکا نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کے وہ چنے ہوئے شاگرد نہیں ہیں۔ جن 12 شاگردوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ دونوں شخص جو سفر کر رہے تھے، چلتے جاتے تھے، یسوع کے بارے میں باتیں کرتے تھے، یہ یسوع مسیح کے چنے ہوئے شاگرد ان 12 میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ 12 شاگرد تو ایک کمرے میں چھپے ہوئے تھے، وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر کوئی انہیں تلاش نہ کر سکے۔ تو یہ ایسے شاگرد ہیں جو یسوع مسیح کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں، یسوع سے پیار کرتے ہیں، اس لیے وہ وہاں پر آپس میں سفر بھی کر رہے ہیں لیکن آپس میں یسوع کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ جب شام ہو جاتی ہے، چونکہ یہ پورا کانٹیکسٹ نہیں پڑھا گیا، پورا حوالہ نہیں پڑھا گیا، تو تھوڑے وقت کے لیے ہم نے اس حوالے کو تھوڑا پڑھا ہے، لیکن جب آپ اس حوالے کی طرف اپنی اور زیادہ نظر دوڑائیں گے تو یہاں پر آپ کو بہت سی ایسی اہم باتیں مل جائیں گی جو ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پہلی بات جو آج آپ کے سامنے رکھوں گا 19ویں آیت ہے، لکھا ہے اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ میرے تو اشعیاء بانی کا پہلا اجر یہ ہے کہ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں ایک اجر ملتا ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ وہ کلام میں اور کام میں کیسا نبی ہے؟ قدرت والا نبی ہے۔ کیسا نبی بیان کیا گیا؟ قدرت والا۔ اور یہ قدرت کہاں سے ہے؟ یہ چونکہ خدا یسوع مسیح الہی ذات ہے، اس میں قدرت پائی جاتی ہے، اس میں خدا کا زور ہے، اور یہاں پر تثلیث سمجھنا بے شک مشکل لگتا ہو، لیکن سادے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قدرت والا نبی کیا ہے، قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ ہر انسان کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، اور وہ کثرت کیا ہے؟ روح ہے۔ یہ کثرت کیا ہے؟ انسان کے اندر جان ہے۔ یہ کثرت کیا ہے؟ انسان کا جسم ہے، بدن ہے۔ اس طرح سے ہے وہ انسان، ہے وہ آدمی، لیکن اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح خدا ہے، خدا کے اندر بیٹے اور روح کو اس کی کثرت بھی موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا قدرت والا خدا ہے، لامحدود خدا ہے، وہ محدود خدا نہیں ہے۔ تو اجر کیا ہے پاک شاہ کا؟ کہ ہماری ملاقات، ہماری رفاقت، ہمارا تعلق ایسے خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو کلام میں اور کام میں قدرت والا ہے۔ تو پہلا اجر کیا ہے؟ ہماری رفاقت، ہمارا پیار، ہماری توجہ کا مرکز ایسا قدرت والا اور کلام میں اور کام میں قدرت والا نبی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں پاک شاہ کے ذریعے سے برکت ملتی ہے، اجر ملتا ہے، وہ خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ پھر خدا کے کلام میں سے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا خدا کے کلام میں 26ویں آیت جب جا کر آپ پڑھیں گے تو یہاں پر یہ دونوں مسافر خدا یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ شام ہوا چاہتی ہے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں کیا کرو، آ کر کھانا کھاؤ۔ اور یہاں پہ بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں کہ اصرار کیا، انہوں نے خدا یسوع مسیح کو مجبور کیا، اور خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ گھر میں چلے گئے۔ یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کسی کے مجبور کرنے پر
اس کے گھر میں نہیں جاتے. خدا کو کوئی انسان مجبور نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ انہوں نے بڑا اصرار کیا، مجبور کیا کہ وہ ہمارے ساتھ گھر میں چلے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے. یسوع مسیح ان شاگردوں سے واقف ہیں، ان شاگردوں کی اس چاہت اور محبت سے واقف ہیں. اس لیے یسوع مسیح مجبوراً کے گھر میں نہیں گئے بلکہ رفاقت کے لیے گئے ہیں. اور رفاقت کیسے ہوتی ہے؟ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو کیا سیکھ رہے ہیں؟ پاک شاہ کا اجر. پہلے ہم نے سیکھا پاک شاہ کا اجر. پہلا نقطہ میرا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے قدرت اور کلام سے بھرے ہوئے خدا کے ساتھ ملاقات کا. دوسرا اجر ہمیں خدا کے کلام میں سے کیا ملتا ہے؟ لکھا ہے کہ جب اس نے روٹی توڑی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور جب ان کی آنکھیں کھل گئیں تو یسوع مسیح اسی گھڑی ان سے جدا ہو گیا. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے. میرے جو جب 7 میل کا سفر کیا گیا تو وہ یسوع مسیح کو پہچان نہیں پائے. کیوں پہچان نہیں پائے؟ کیونکہ اب خداوند یسوع مسیح ایسی قدرت والا خدا ہے. اب وہ جلالی خدا ہے، اب وہ جلالی مسیح. اس لیے وہ پہچان نہیں پائے، اور جو باتیں ان کے ساتھ کی گئیں ان کو باتیں یاد دلائی گئیں. اور باتیں کیا یاد دلائی گئیں؟ یہ خداوند یسوع مسیح کا ان کی زندگی میں رابطہ ہمیں نظر آتا ہے. اور رات کا جب کھانا کھانے بیٹھے تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ روٹی انہوں نے توڑی خداوند یسوع مسیح نے. اور اس ایمان کے ساتھ بات کہی جاتی ہے کہ جب یسوع مسیح نے وہ روٹی توڑی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور کہا اور مانا اور یقین یہ کیا جاتا ہے کہ یہ روٹی توڑتے وقت خداوند یسوع مسیح نے الفاظ جو 12 شاگردوں کے ساتھ کہے تھے، وہی الفاظ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر دہرائے ہوں گے کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے. یہ میں ہے، پانی اور میں اکٹھا رکھا جاتا تھا، اور یہ میں ہے جو تمہارے لیے ہے، لو اسے پیو. لکھا ہے کہ جب انہوں نے یسوع مسیح کے ہاتھوں کو دیکھا اور خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں وہ سوراخ دیکھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا استاد ہے، یہ ربی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے. جب انہوں نے پہچان لیا ان کی آنکھیں کھل گئیں تو لکھا ہے یسوع مسیح وہاں سے غائب ہو گئے. میرے تو یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. اجر کیا ہے؟ کہ ہم یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں. جب ہم پاک شاہ میں شامل ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو کیا کریں؟ پہچانیں. اور پالوس رسول کیا کہتے ہیں خدا کے کلام میں سے؟ جب پہلا کرنتھیوں 11واں باب دیکھتے ہیں اور اس کی 29ویں آیت، تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ جو کوئی کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. میرے عزیزو، دوسرا بڑا اجر یہ ہے کہ ہم پاک شاہ میں خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. میرے عزیزو، خداوند ہم سب کو یہ پہچان بخشے ان شاگردوں کی طرح جو یسوع مسیح کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کو بڑا اجر کیا ملا کہ ان کے دل جوش سے بھر گئے، ان کے دل خوشی کے ساتھ بھر گئے کیونکہ انہوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا تھا. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہوئے اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اس بات پر سوچیں کہ کیا میں نے یسوع مسیح کو پہچانا ہے؟ کیا میں ایسی آنکھیں رکھتا ہوں